حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا حکیم ھذہ الامہ، فرمایا یہ میری امت کا حکیم ہے۔ آج ہم جسے حکیم الامت کہیں نا تو اس کی شان بڑھ جاتی ہے، تو جسے میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا حکیم کہا، حکیم الامت کہا، اس صحابی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ آپ بہت بڑے جو ہے وہ تارک دنیا تھے، دنیا سے واقعتاً رغبت نہ تھی۔ اب جب یہ بات سنی نا تو حضرت سلمان آپ کے گھر آئے، حضرت ابو درداء بھی آئے، تو حضرت ابو درداء نے آ کے آپ کے سامنے کھانا رکھا اور کہا کہ آپ کھانا کھائیے، آج میرا روزہ ہے۔ تو حضرت سلمان سمجھ گئے، فرمایا کہ نہیں، جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ فرماتے کہ حضرت ابو درداء نے اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ اس روزے کو توڑا اور کھانا کھایا۔ اب رات ہوئی، سوئے، تو کہتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد حضرت ابو درداء تہجد کی نماز کے لیے اٹھ گئے۔ حضرت سلمان نے جب دیکھا کہ یہ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں تو کہنے لگے کہ بھائی ابھی سو جاؤ، اے ابو درداء ابھی سو جاؤ۔ تو حضرت ابو درداء سو گئے۔ دوسری بار پھر اٹھے، ابھی کافی وقت تھا، تو حضرت سلمان نے پھر کہا کہ سو جاؤ، پھر سو گئے۔ جب صبح کا وقت قریب ہوا نا تو اس وقت حضرت سلمان نے کہا کہ اب اٹھ جاؤ۔ جب اٹھے تو حضرت سلمان نے حضرت ابو درداء سے کہا ان لنفسک علیک حقا ولربک علیک حقا ولضیفک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا۔ فرمایا کہ تیری جان کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے رب کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پہ حق ہے، اور فرمایا کہ تیرے اہل و عیال کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدق سلمان، یعنی کہ اس دربار سے یہ بات جو ہے وہ تصدیق شدہ ہو گئی کہ ہر ایک کو اس کا حق ادا کیا جائے۔ اور پھر حضرت سلمان نے یہ الفاظ خود بھی کہے فآتی کل ذی حق حقا، فرمایا کہ حضرت ابو درداء سے کہنے لگے ہر ایک کو جو ہے اس کا حق ادا کرو۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو تصدیق کیا اور اس پہ اپنی مہر لگائی کہ میرے سلمان نے یہ جو کہا ہے یہ سچ کہا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے نا فآتی کل ذی حق حقا، یہی بنیادی تصور دیتا ہے تمام حقوق کا کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کے اندر جہاں پہ حقوق کو بیان کیا تو عورت کے اس حق کو بھی بیان کیا۔ فرمایا وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، فرمایا کہ عورتوں کو ان کا حق مہر ادا کرو۔ نحلا اس کا ایک معنی ہے خوشی کے ساتھ، اور دوسرا معنی ہے کہ بطور فرض ادا کرو، کہ یعنی کہ شریعت نے تم پہ یہ لاگو کیا ہے۔ اور تیسرا معنی علماء فرماتے ہیں کہ اس کا یہ ہے کہ نحلا تحفتاً عطا کرو، عطیہ دو اسے۔ اب علماء نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ یہ حق مہر جو ہے، جو اس کا حق بیان کیا گیا ہے، یہ عورت کے لیے تحفہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تحفہ کس کی جانب سے ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ تحفہ اس کے رب کی جانب سے ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ عورت کے نکاح پہ اسے سب سے پہلے جو اسے گفٹ ملتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں، اس کے خدا کی جانب سے ملتا ہے۔ اس سے بڑھ کر عورت کو مقام کیا مل سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کون اسے عزت دے سکتا ہے؟ اب آگے آیہ مبارکہ کے اندر فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، فرمایا کہ اگر وہ تمہیں اس حق مہر میں سے تمہیں واپس لٹاتی ہیں فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، تو فرمایا کہ بس اسے کھاؤ، وہ برکت والا بھی ہے اور ہضم ہونے کے اندر آسان بھی ہے۔ اب اہل عرب کی عادت یہ تھی، یوں تو وہ عورت سے کچھ لینا دینا اسے ہی ایک عیب سمجھتے تھے، لیکن اس سے حق مہر کو واپس لیتے ہوئے وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے فرمایا کہ یہ گناہ نہیں ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ اظہار محبت کر رہی ہے، تمہارا خیال کرتے ہوئے تمہیں جو ہے
وہ حق مہر واپس کر رہی ہے اگر تم نے ادا کیا ہے، یا تم نے ابھی ادا نہیں کیا اور تمہیں وہ معاف کر رہی ہے، تو فرمایا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اب اس کے کھانے کے اندر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اسے تم کھا سکتے ہو، وہ برکت والا ہے، وہ تمہارے ہضم ہونے کے اندر آسان ہے۔ فقہا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اشارتاً اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نیک سلوک کرے، اس کا خیال کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے اور اس حق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرتی ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانہ کے اندر ایک صحابیہ تھی، وہ اپنے شوہر کا بے حد جو ہے وہ ادب و احترام کرتی، ان کے ساتھ نیک سلوک کر۔ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت جب ان کے شوہر جو ہے وہ گھر آتے تو وہ ان کا استقبال کرتی، مرحبا بسیدی کہتی کہ اے میرے سردار آپ کو خوش آمدید، اور پھر اگر دیکھتی کہ ان کے چہرے کے اوپر غم کے آثار ہیں تو مزید دعائیں دیتی اور کہتی کہ اگر یہ غم آپ کو آخرت کا غم ہے نا تو اللہ اس کے اندر اضافہ کرے، اور اگر یہ غم جو ہے وہ دنیا کا ہے تو وہ فرمایا کرتی کہ غم کیوں کرتے ہو، اللہ ہے نا وہ فضل فرمائے گا۔ تو وہ یوں ان کو دلاسا دیا کرتی، دعائیں دیا کرتی، اور پھر ان کے کندھے سے چادر اتارا کرتی، ان کے جوتے کو اتارا کرتی۔ تو یہ صحابیہ کا عمل بھی جو ہے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آتے ہی اپنا رونا دھونا شروع نہ کر دیا جائے، بلکہ یہ خیال کیا جائے کہ وہ پتہ نہیں کس حال میں واپس آ رہا ہے، اس کی پہلے سنی جائے، اس کو پہلے دیکھا جائے، اور پھر وقت کو دیکھ کے جو ہے وہ بات کی جائے۔ اب کہتے ہیں کہ اب وہ صحابیہ کا یہ حسن سلوک، نیک سلوک جو ہے وہ اپنے خامند کے ساتھ تھا۔ اب وہ صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری عورت، اس کا تیرے ساتھ بہت ہی نیک سلوک ہے، فرمایا کہ اسے میری طرف سے سلام بھی کہنا اور اسے خوشخبری بھی سنانا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہیں آدھے شہید کا ثواب عطا فرمایا۔ تو گویا کہ شریعت مطہرہ دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کا خیال کرے، شوہر بیوی کا خیال کرے، تاکہ ایک احسن گھرانہ بنے، اور جب ایک اچھا گھرانہ بنتا ہے تو اسے ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے، جب ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے پھر قومیں بنتی ہیں، اور پھر اس طرح جو ہے بخوبی سارے کے سارے معاملات چلتے ہیں، سارے کا سارا سلسلہ چلتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق صحیح عطا